بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وادی اوتاس کے پہاڑوں میں چھپے تیر انداز مجاہدین کے تازہ حملوں کی تاب نہ لا کر باغ کھڑے ہوئے مشرک قبائل کی مشترکہ فوج کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف اپنے قریبی رفقا کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر طائف میں قلعہ بند ہو چکا تھا، جبکہ وادی میں لگائے گئے مشرکین کے خیموں میں ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ انہیں کوئی ذکر نہ پہنچائی جائے، بلکہ مالک بن عوف لڑائیوں کے دوران عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک سے اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ اس کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہیں ڈھال بنا کر مکہ تک پہنچایا جائے، لیکن اب وہ سب مسلمانوں کی قید میں تھیں۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کی ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ مجاہدین کا ایک دستہ جب انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بوڑھی خاتون نے مجاہدین کے تجسس برے چہروں پر نظر ڈالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات دہرائی، میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ مجاہدین کا یہ دستہ قریش کے مسلم نوجوانوں اور مدینے کے انصار پر مشتمل تھا۔ سب نے غیر یقینی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دستے کے کمانڈر نے بڑی بی بی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اگلے مرحلے یعنی طائف سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اپنے رفقا سے مصروف گفتگو تھے۔ ایک صحابی خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، چونکہ حضور کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اس لیے سب حیران تھے کہ یہ کون عورت ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی، آن حضرت کی جانب محبت برے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، اے اللہ کے رسول، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن ہے جس کا نام شیمہ ہے۔ اس پر وہ جلدی سے بولی، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ شیمہ کے یہ جملے ادا کرتے ہی سرکار دو عالم کو اماں حلیمہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے کہ وہی بہن شیمہ تھی جو آن حضرت کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ ان کو سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور کے ذہن میں محفوظ۔ سامنے کڑی شیمہ کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگواریاں یادیں تازہ کر دی۔ مکے کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی لہلہاتی بلکھاتی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے معروف ہے۔ یہاں اور اس کے اطراف عرب کے دو قبائل آباد تھے، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو حوازن۔ یہ دونوں قبائل نہایت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھے۔ ان قبائل کی ایک خاص بات ان کا فصاحت بلاغت میں دیگر قبائل سے ممتاز ہونا بھی تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی زبان بولتے بلکہ الفاظ کے تلفظ، ادائی اور اندازی بیان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ شہر کے رؤساء اور شرفاء اپنے نومولود بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا، خالص ماحول میں بہترین جسمانی تربیت کے ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھ لیں، جیسا کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جو عرب کے فصحاء مشہور تھے۔ بنی سعد قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے، جہاں حضور کے 4 بہن بھائی موجود تھے جن کے نام عبداللہ، انیہ، حذیفہ اور حذافہ شیمہ تھے۔ حذافہ جو تاریخ میں شیمہ کے نام سے مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 یا 8 سال بڑی تھی۔ شیمہ عربی میں بلند مرتبے والی کو کہتے ہیں۔ شیمہ کے والد کا نام حارث بن عبد العزیٰ بن رفاعہ السعدیہ اور والدہ کا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدیہ ہے۔ اماں حلیمہ کے صاحبزادے عبداللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ماہ بڑے تھے۔ عبداللہ اور حضرت شیمہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران خدمت اقدس میں
حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تو کوئی بھائی بہن نہیں تھے، اما حلیمہ کے بچے ہی ان کے رضائی بھائی بہن تھے۔ بچپن کے نہایت قیمتی اور انمول سال آپ نے ان بچوں ہی کے ساتھ گزارے جہاں حضرت شیمہ نے اپنی محبتوں کے تمام پھول اپنے رضائی بھائی پر نچھاور کر دیے۔ علامہ حافظ ابن حجر اپنی مشہور تصنیف الاصابہ میں تحریر کرتے ہیں کہ شیمہ آن حضرت کو ہر وقت گود میں لیے رہتی اور لوریاں دے کر سلاتی۔ اس لوری کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل اور رسوا کرنا جبکہ انہیں دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر آن حضرت کو باہر لے گئی۔ اما حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ شیمہ آپ کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہے، جس کا ترجمہ: یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہے، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچاؤں کو فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ ان کی بہتر پرورش فرما۔ اما حلیمہ نے فرمایا: اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کہاں گئی ہو؟ عرض کیا: اما جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے ذرا دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک دو نورانی صورت اور لمبی داڑھیوں والے لوگ آئے جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب بچے چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دن دو یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بھائی حضرت محمد کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے: کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اما حلیمہ ان کے اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سا گزرا، بولی: نہیں، میں اس بچے کی ماں، یہ ساتھ میں ان کے والد حارث ہیں۔ یہودیوں نے کہا: اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئی تھی، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ حضرت شیمہ کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی تھی۔ جب آن حضرت کی بعثت کی اطلاع بنو سعد پہنچی تو اما حلیمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر حارث اور دو بچوں عبداللہ اور شیمہ کے ساتھ مکے کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ آن حضرت اب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ حارث نے جب لوگوں سے آن حضرت کے قیام کے بارے میں معلوم کیا تو اہل قریش کو معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ کے رضائی والد ہیں۔ اس پر انہوں نے حضور کی شکایت کرتے ہوئے کہا: اے حارث، تمہارا بیٹا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور ایک اللہ کی پرستش کی بات کرتا ہے، اس نے ہم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث بیوی بچوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے میرے بیٹے، آپ کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہ صرف سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے۔ حارث تو آئے ہی اسلام قبول کرنے کے لیے تھے، چنانچہ پورا خاندان مشرف با اسلام ہوا۔ حضرت حلیمہ تو مکے اور مدینے میں ایک دو بار آن حضرت کی خدمت میں آئیں، لیکن پھر شیمہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھا تو فرط محبت سے اپنے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ صحابہ اکرام کے لیے بہن بھائی کی محبت کا یہ منظر نہایت حیران کن تھا۔ دونوں
دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہیں۔ پھر آپ نے بہت سا سامان، مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی عنایت فرماتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینہ ہی میں رہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر انہیں نہایت عزت احترام کے ساتھ چند محافظوں کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں کہ آن حضرت نے حضرت شیمہ کو ایک مکحول نامی غلام اور ایک لونڈی بھی دی تھی۔ حضرت شیمہ نے ان دونوں کی آپس میں شادی کروا دی تھی، جن کی نسل آج بھی موجود ہے۔ بعد ازاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران گرفتار کیے گئے بنو حوازن کے تمام 6000 قیدی رہا فرما دیے اور ان کا مال وغیرہ بھی واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالی ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی آل اور ان کی اصحاب سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی بھی اس چینل پر آپ کو کوئی ویڈیو، قول، واقعہ یا کہانی، تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو دیکھنے اور سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر، ویڈیو یا قول ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ